صلى على رسوله النبي الكريم الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف والصلاة والسلام صلاة والسلام عليك يا مرشد يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك رب لم يزل منذ السلام دمت السلام وبركاته خير الانام. آپ سب کی صرف 4-5 منٹ اپنی آرزاں کی سماعتاں کی نظر کرنا کا مالک ساڈی سرات کا جاگنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اور میں آپ کی قرض کرنا میں اپنے باپ کے دادے نے پردادا جی کے قدمہ حاضر ہو کے میں عرض پیش کر رہا یہ سارے قابل دین ہو کہ جنہوں نے اپنے شیخ محبت اپنے مرشد کی محبت اس موسم سے لے کے آئی اور آپ کی قرض کرنا کہ جو کامل ورید درد خدا دی رضا واسطے اندر رب کعبہ دی قسم اللہ دے ہر قدم کا صدقہ دے بختہ وچ بلندی عطا فرمائے. اور میں کوئی کافی گل آپ کی نہیں کر رہا کوئی کہانی نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا میں صرف 2-4 جملے عرض کرنے لگا. میرے عزیز غریب نواز پیر سید غلام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ کئی لوگ انہاں خاندانوں کے شامل ہوں جنہاں دے بزرگ میرے پردادا جی حضور دے خلفاء آپ دے خادم آپ نے صرف میں کہ عزیز پور جڑے اس چیز کو واقف نہیں عرض کرنا چاہ رہا جدو چھنی شاہ سلطان پردادا جی حضور دے حضور پیر امیر و سالکین دا کوٹ غازی جہاں گیا کوئی آ گیا حضور مجھ نہیں ملتی کوئی آ گیا حضور فلاں کام نہیں بنتا آپ علی کامل اور سیال دا رنگ چڑھیا آپ اشارت فرماندے رات دا جب پچھلا پیر ہویا جناب سب دی توجہ میں جملے عرض کراں گا رات دا جب پچھلا پیر ہویا مرد کلندر حضور امیر الصالحین کھڑے ہوئے فرماندے جو ملے ہے مریض ملے ہے مرید نہیں ملے پھر غلام شاہ صاحب نواب واقفیت نہیں اسے یہ زیادہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہتا شاید جیڑا ملے ہے ٹھگ ملے ہے پیر نہیں ملے ایک اور پھر پیر نے دوبارہ آکھا حضور امیر الصالحین دوبارہ خاموش ہو تھوڑے ٹائم کے بعد دوبارہ اشارت فرماندے جو ملے ہے مریض ملے ہے مرید نہیں ملے پھر غلام شاہ صاحب دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کرنے صاحبہ جو ملے ہے ٹھگ ملے ہے پیر نہیں ملے یہ تو تیسری بار جملہ بولے ان شیخ نے کرم کیا جدو آخر آپ نے جملہ تریجی باری بولیا کہ جو ملے ہے ٹھگ ملے ہے پیر نہیں ملے اس وقت مرشد نے فرمایا پھر غلام شاہ کے آخر قدمہ رب کے عرض کر دیں صاحبہ میں نوکر بڑھنا تو مالک یا کہ میں نوکر بڑھنا تو مالک مرشد میں آپ دے سفر بھی عرض کر دیں چھنی شاہ سلطان جڑے تھے کوئی بندے ہوتے نال پتو دے بوجھ دے آئے نال ساڑا بننا پیر نے حکم کے فرمایا کہ غلام شاہ کلمہ پکا کہ پکا کلمہ پکا صاحب نے کیا آپ نے فرمایا کہ پکا کلمہ پکا اسی تعلق سارے پر بڑھ دیں حضور کی میں پکاؤں فرمایا پڑھنا لا الہ الا اللہ جب یہ حکم کیتا مرشد نے فرمایا کتنا پکا ہن پیر غلام شاہ فجر ہوندی ہے تے تاں کلمہ شام ہوندی ہے تے تاں کلمہ تے وہ آتے نا عمر گزر گئی نال صاحب نے فرمایا غلام شاہ بیرے حاضری دیتی کر جمعہ پڑھیا مرشد بھی نہیں تقسیم کیتی پر مہینے دا کیڑا جمعہ پڑھیا پیر نے حکم کیتا ہے غلام شاہ نے چھنیوں جتی لائی ہے تے بیرے دا راہ کر ہر بدھ نو چلنا ہے جمعہ رات تے بدھ پیدل چل کے جمعہ حضور امیر الصالحین دے در تے جا کے جانا میرا پہنا جو جتی اتار چھڑی 15 سال ایک دن نہیں 15 سال حضور پیر غلام شاہ صاحب نے اپنے مرشد در پہ جا کے جمعہ پیدل پڑھے 15 سال بعد آپ نے فرمایا غلام شاہ جیڑا میں تم کلمہ پکایا پڑھایا اور کلمہ پکایا بھی ہے
آپ نے کہا صاحبہ نلائکہ تو پکوا میں تے پکدا ہے، میرے پکایا نہیں پکدا. فرمایا مڑ کے پکائے گا. آپ نے پڑھیا لا الہ الا اللہ، جو جملہ پڑھیا فرماتے نہیں گلاب شاہ اجے کچا ہے پکیا نہیں. ایک سال پھر گزر گیا، 16 سال گزر، اور آپ کا غلام دا سیاب 21 سال جب عرصہ گزرے، 21ویں سال ہوں مرشد فرماندہ ہے گلاب شاہ پہلو فرماندہ ہے چھنی دا پیا. آج میں پاکستان میں ہر علاقے دا اس پیر گلاب شاہ دا خادم دیکھ رہے ہیں. ہوں مرشد بشارت کی دیتی ہے، فرمایا پہلے کیا چھنی دیا پیا، پھر فرمایا وہ چنان دا پیر گلاب شاہ کتے. یہ تو جملہ بولے نا چنان دا پیر گلاب شاہ کتے. آدم صاحب تیرا خادم تیرے سامنے آتے. آپ نے پڑھیا پڑھ گلاب شاہ پہ کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ دے جدو ضرب لائی میرا شیع پورے آپ نے خادمہ دے وجد تاری ہو گیا. جدو وجد تاری ہو گیا اج تک موجودہ جڑا آپ کا اتے چمارا ہی اس سر تو لگ کے پیروں تک پھٹ گیا اور دے بہت بڑی دراڑ آ گئی. ہن مرشد اگلا جملہ کی بولیا اور میں گلاب شاہ اج تو بعد اے لکانے دکھانا نہیں. میری تھے تعلق دار ہوں پیر گلاب شاہ صاحب جب دنیا تو گئے مرشد اور کلمہ پڑھایا ہے. بندے مرمین تے نبض ٹکی ہوئی گئی پہلے دل بند ہوتا ہے. 5 دیہاڑے پیر گلاب شاہ دی نبض بند ہو رہی ہے پر زبان تو کلمہ جاری ہو ساری رہا. 5 دیہاڑے دے عرصے کے بعد اے میاں نظیر کون انہوں جدو 5ویں دن واپس آئے انہوں نے کہا کہ یہ نبض بند ہے ساہ نہیں پہ چلتا. اس جگہ تو آواز بند نہیں ہوئی. میاں نظیر جانے لگا اسے تے ہاتھ رکھیا اسے کیا اس آپ نہیں پڑھیا یہ تے مرشد پڑھایا ہے تے جن مرشد پڑھاوے یہ تے جونٹا ہے انہوں نے قبر میں کوئی کلمہ جا کے بہت آ رہی ہے. اس وقت بنال میں صرف آپ کو اتنی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آج اسی بھی یہ پیغام لے کے جاوی ہے. اسی تے نہ لائے گا اسی تے گندے ہیں اسی تے مندے ہیں پر یقین چنگیاں نے قدموں میں بیٹھے ہیں. اسی بھی پیغام لے کے جاوی ہے. اسی اپنے گلموں کرام وچ کلمہ شریف دا ورد کرنا ہے. اسی اپنے گھراں وچ رسول اللہ کے درود دا ورد کرنا ہے. اسی اپنی صبح و شام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دے بابا دے درود و سلام پڑھنا ہے. میں رب کعبہ دی عزت دی قسم جیڑا پیر کا پکایا کلمہ لے کے جاوے وہ مڑ کے بنتا ہوتا ہے. وہ جب دنیا تو جان لگتا ہے تو جب دنیا تو جان لگتا ہے غوث پاک دے در کا دھوپی ہوئے سوال ہوئے من ربو کا ما دینوں کا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل آدم ما دینوں کا تیرا دین کی ہے. جواب دے دن میں غوث پاک دے در کا دھوپی ہوں. آدم تیرا اسلام کے آدم میں غوث پاک دے در کا دھوپی ہوں. آدم تیری پہچان کے آدم میں غوث پاک دے در کا دھوپی ہوں. فرشتے پار کا علاق میں جہاز رو کے عرض کر دیں والد عجیب بندہ ہے وہ دے کو سوال کر دیں تیرا رب کہہ رہا ہے غوث پاک دے در کا دھوپی ہوں. وقت جواب آیا میں ٹھیک ہی دیا ہے غوث بھی کوئی میری بارگاہ نال منسلک ہے اے غوث پاک نال منسلک ہے. اے جو جواب پہ دیندہ ہے کہ جواب دا صدقہ میں مالک کے لیے بخشش فرما رہا صرف میں کرنا چاہ رہا اس درس سے پہ کے آج آپ اپنی درخواست کوئی لمحیاں تکلیل رہا ہوں ساری رات بیت گئی ساری رات گزر گئی. آج اسی یہ وعدہ لے کے جاوی ہے اسی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مرشد دے حکم دے مطابق کلمے دا ورد کرساں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کلمے نصیب اور سارے ذکروں کی چنگا بڑا ذکر ہے اپنے ذہن چ رکھیا ہے. جس کلمہ پاک نال پکا لیا جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ورد کر لیا اور اپنے سینے میں اس کلمے نے سمو لیا اپنے ذہن چ رکھی سیدہ پاک دے بابا جنہیں اور میرے کریم آقا دے کول ایک صحابی حاضر ہویا عرض کرتا یا رسول اللہ بڑا گناہگار ہوں کریمہ میں بڑا سیاکار ہوں. تے سرکار نے فرمایا کرتا یا رسول اللہ کوئی ورد دیو کوئی وظیفہ دیو جدے نال میرے گناہ مٹ میں. سرکار نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسا کہ یا رسول اللہ ایک کلمہ نکے میرے گناہ چوکے. سرکار میں تیرے کے گناہ عرض کرتا یا رسول اللہ میں اپنی بچیاں زندہ درگور کرداس ایک میری بچی بڑی ہو گئی ان میں چاہ لیا وہ میں ہوش میں چاہ گئی وہ میرے ہاتھ تک دی آئی میں ٹویا کٹداس وہ میں پانی کی اندی آئی میں زندہ دبدا ہاتھ. تو یا رسول اللہ میں ترس نہ آیا میں انہیں تے مٹی پائی تے مٹی پا کے واپس آ گیا. کریمہ ہن میں وقت یاد ہوتا ہے جو تیرا نوکر ہویا کوئی ورد دس جدے نال میرے گناہ معاف ہو جان. سیدہ پاک دے بابا فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرض کرتا سونا بڑے گناہ فرمایا میں نے اس رب کی قسم جدے قبضہ قدرت وچ میں محمد دی جان ہے اگر مشرق تو لگ کے مغرب تک گناہ ہوں بندہ مومن ایک بڑی سچے دل نال کلمہ پڑھے لے گناہاں دی معافی عطا فرما.
اس ویس دے نال اس وظیفے دے نال اس جملے دے نال میں آپ کو ایک درخواست کر سکدا اسی اپنی فجر ہوئے تامی نماز کے بعد کلمہ شریف پڑھے اور آپ کا کم کیے لا الہ الا اللہ 6 دفعے پڑھ کے ستویں داری میں مرشد نے فرمایا کی پڑھنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت کرو ادنا اللہ پاک دلاں دی سنگ دور کر دے اور آپ کے کول میری درخواست ہے اسی جدوں تھاڈے کول حاضر ہونے ہیں اسی بالکل اس قابل میرا بھائی میرے ساتھ تھی سارے جڑے میرے عزیز کئیاں دناں دے تے آئے مالک جناب رسول اللہ دا صدقہ اور اس دربار شریف کے خادم جڑے اپنے دن رات دربار شریف کی نوکری تے گزار دے میں التجا کرساں اور جڑے اس حال وچ شامل ہو اللہ سارے دی حاضری قبول فرما لے اللہ سن ساڈے سارے دے قدماں دے وچ استقامت عطا فرما دے اللہ سن تاجدار مدینہ دے در دا نوکر بنا لے اور زندگی میرا محترم و بہتر ہے جڑی سرکار دی نوکری وچ گزرے موت تو بہتر ہے جڑی تاجدار مدینہ دی غلامی وچ آ جاوے جویں جینے وچ فرق ہے انجی مرن وچ بھی فرق ہے کئی جوندے تے او بڑیاں عذاباں نال جوندے تے مردے سارے جنازے ساریاں دے چیندے کئیوں دے جنازے محتاج ہوندے جنازے پڑھنے والے ہوندے او دعا کرن تے او بخشیندے تے میرے رب دی عزت دی قسم جنہاں تاجدار مدینہ دے در دی نوکری کر لی ہوندی ہے کئیوں دے جنازے پڑھنے والے دعا کردے یا اللہ مردہ بخشیا جاوے تے جے کوئی رابعہ بصری ہوے فرض کر دی مالک میں تیرے نال عرض کرتی ہوں جیڑا جیڑا میرا جنازہ پڑھنا ہوے او دے گناہاں دی معافی عطا فرما پڑھنے والے معاف ہوندے اکثر شاید ایک میرا معاملہ ڈسکس کر دیتا ہے بھائی رابعہ بصری آپ جڑیاں نا آپ تو ایک کفن چورا بصرہ شہر میں میرا آپ فرمایا 5 روپے لے لے میرا کفن چوری نہ کری اس نے کہا مائی میں نہیں کرتا وہ رات سے چل جنازہ پڑھدا پتہ نہیں کفن سستا ہے کہ مانگا ہے گیا تے کفن دیکھیا بے ایمان ہو گیا رات میں قبر کھول کے مائی رابعہ بصری نے سچی بازی قبر جب کفن اتارن لگے مائی رابعہ بصری نے اس بندے دا ہاتھ پھڑ لیا تے ہاتھ پھڑ کے ارشاد فرماندیاں وہ بندے سن جنتی جنتیاں بے پردہ نہیں کر دے تو میں بے پردہ پہ کرنا ہے اس نے کہا میں کیویں جنتی میں پتہ نہیں کتنی جوان بیٹیاں دے کفن اتارے میں پتہ نہیں کتنی بڑیاں مائیاں دے کفن اتار کے جسم نوں ننگیاں کر کے چھڑیا میں کیویں جنتی آپ نے فرمایا تو میرا جنازہ پڑھانا ہے تے میں اپنے مصطفیٰ دے کر کے عرض کی ہے سونیا میں تیری نوکرانی ہوں جڑا میرا جنازہ پڑھانا بھی ان بھی جنت عطا فرما دے میں جنازے دی نیت نال آیا میں اس نیت نال آیا کہ میں کفن چوری کرساں مسکرا کے فرمانیاں شامل تے ہویا ہے نا باویں جس نیت دے نال آیا دا مطلب ہے نکلیا کئی جنازے پڑھیندے تے جڑے جنازے پڑھنے والے نو دعا کردے تے کئیاں دے جنازے ہوندے جنہاں وچ پڑھنے والے دی اللہ پاک بخشش فرما دیندا ہے آپ سب کے التجا ہے آپ سب کے عرض ہے اللہ پاک تہاڈی میری حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس سردی وچ تسی چل کے یقینا میں آپ کو عرض کردا ہوں میں بالکل وثوق نال التجا کردا ہوں کسے دا ہونا رائگان نہیں ہویا کیونکہ ایک یہ درخواست ہے جڑی بنی اسرائیل قوم دے بارے تے سرکار ارشاد فرمائے علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل جتھے انہاں دے نبیاں دی عزت ہے تے میرے رسول دے در دے ولیاں دی عزت ہے تے جے بنی اسرائیل دی امت دی عورت ہوے رقاصات نچن والی عورت ہے عورت دے نال اس گل دا جوڑ کوئی نہیں نچن والی عورت ہے نچن واسطے جا رہی ہے تے جے جا رہی ہے تے ویکھئے کتے دا بچہ جنوں کتورا کیا ہوندا پیاسا مر رہا ہے اتری اپنی پالکی چوں اپنی سر تو چادر اتاری نس کے سونے ال گئی اپنی چادر میں لٹکا کے پانی کڑیا جب پانی کڑ کے اس کتے دے منہ دے اندر تاجدار مدینہ میں جملے پایا ایک بار دو بار تیسری بار یہ کتا جب اٹھ کے کھڑا ہو گیا رب نے فرمایا ملک الموت نے جا دی جان قبض کر لے عرض کرا یا اللہ ساری زندگی اس قداماں کی انتوی دی موت نہیں آئی آج اس چنگا کیتا ہے تو فرمایا مارو یہ موت کا وقت آ گیا ہے اللہ ارشاد فرمانے سن کہ ساری زندگی بھولی رہی ہے ان میری مخلوق سمجھ کے ہمیں نجسا ہمیں پلیدہ میرا پڑھایا ہوا سمجھ کے اس آرام چھڑ کے اس 4 قدم ٹوری ہے میں نے قدمہ دا بدلا دے دوزخ بھی باہ حرام کر کے میں جنت عطا فرما کی میرا محترم ایک جانوار واسطے ٹورے وہ تے تیرا کرم کر دے تے میں یقین نہ لادا جڑا ولی کامل دے در تے یقین نہ لاوے اوندا پتہ وقت بھی تے جاندی واری وقت نہیں ہوندا نبی دا صدقہ مالک وقت عطا فرما اللہ دی بارگاہ چل دے اللہ ساڈی حاضری قبول فرما لے جو تشریف لے کے آئے اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ پاک کے وابستگیاں قائم و دائم رکھے اللہ محبتاں قائم و دائم رکھے پتہ نہیں پچھلی والی جو سنگیاں اگلی والی ہونے یا نہیں ہونے ایک عرض نال اسی اجازت لینے اگلے کول کہ جوندی ہوئے تے انشاءاللہ وعدے وفا کرساں دے تے جے مر گیا تے ایک دوجے واسطے دعا کرساں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کمیاں کریاں معاف فرمان مالک یا اللہ دعا